والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے مددگار ہیں۔ منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب مومنین کا ذکر کیا گیا۔ جیسے وہاں منافق مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر ہوا، یہاں بھی مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا ذکر بھی ہے۔ وہاں پر بعضهم من بعض کہا گیا، یہاں بعضهم اولیاء بعض کہا گیا، کیونکہ منافقوں کا آپس کا تعلق ایسا مضبوط نہیں ہو سکتا جیسا مومنوں کا ہو سکتا ہے، اس لیے بعضهم اولیاء بعض۔ ایک تصویر کھینچ دی گئی کہ کس طرح مومنوں کا باہم تعلق ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ یعنی اگر عمارت کا ایک حصہ آپ توڑیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، باقی عمارت بھی ہل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد، مومنوں کی مثال آپس کی محبت اور رحمت میں ایک جسم کی طرح ہے، کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسہر، جب ایک عضو کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور رد جگے کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مومنوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں، اور پہلی صفت کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، معاون ہیں، غمخوار ہیں، ہمدرد ہیں، ایک دیوار کی طرح ہیں کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، آپس میں رحمت میں ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار کا شکار ہو کر جاگتا ہے۔ اور یہ ایمان کے بنیادی مطالبات میں سے ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا مددگار ہو، ساتھی ہو، دست و بازو ہو۔ اور اس میں مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ مثلاً اگر مومن مرد جنگ کے لیے نکلے ہیں تو مومن عورتیں ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بنیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، پیچھے سے اپنے نفس اور جان اور مال میں امانت کا ثبوت دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ سے سوال کیا گیا کہ مرد تو جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنی جان اور مال میں خیانت نہ کرے تو ایسی عورت گھر بیٹھ کر بھی وہ سارا اجر و ثواب پالے گی جو شوہر کے باہر جانے کی صورت میں اس کو ملے گا۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ من جہز غازیا فقد غزا، جس نے ایک غازی کو تیار کیا یعنی اس کی تیاری میں ساز و سامان دیا، گویا وہ خود بھی جہاد کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح جس نے اس کے پیچھے اس کے گھر بار اور بال بچوں کا خیال رکھا تو گویا وہ خود بھی جہاد کے اندر شریک ہے۔ تو مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک محاذ پر اگر مرد کام کر رہے ہیں تو دوسرے محاذ پر عورتیں کام کر رہی ہیں۔ اور ان کے باہم قریب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی سوچوں کا ایک جیسا ہونا، ان کی صفات کا ایک جیسا ہونا، کیونکہ سب کی دوڑ خدا کی طرف ہے نا، سب کا مطمع نظر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کے تعلقات آپس میں بے حد مضبوط ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے حریف نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، ان کا باہمی تعلق اوپوننٹس کا نہیں، مخالفین کا نہیں، ان کے درمیان رواداری ہوتی ہے، ان کے درمیان باہم وفاداری ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے مغربی معاشرے نے مرد اور عورت کے درمیان کیا پیدا کر دیا؟ ایک مہاذرائی قائم کر دی، ہر ایک دوسرے سے اپنے حقوق چھین رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، ایک دوسرے کو ظالم قرار دے رہا ہے۔ اس شور و غل میں کیا کسی کو بھی اس کا حق مل گیا؟ حاصل کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ رشتے جو کبھی باپ کی شکل میں محترم تھے، بھائی کی شکل میں عزیز تھے،
شوہر کی شکل میں معزز تھے، ہمدرد تھے، یا بیٹے کی شکل میں آنکھوں کا تارا تھے، اب وہ کیا ہیں؟ حریف۔ حریف کا معنی سمجھتے؟ وہ ظالم ہیں سارے۔ تو اگر آپ کسی کو ظالم قرار ہی دے دیں تو پھر اس سے آپ لے کیا سکتے ہیں؟ اس سے ملے گا کیا؟ تو اسلام دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرتا ہے، بعضهم اولیاء بعض قرار دیتا ہے، نہ کہ بعضهم ضد بعض، ایک دوسرے کی ضد نہیں قرار دیتا۔ مثلاً آپ یہاں پر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ گھر والوں کے تعاون اور مدد کے ساتھ ہی آتے ہیں، اور اگر وہ روڑے اٹکائیں تو آپ کے لیے آنا کتنا دوبر ہو جائے، اور اسی طرح اگر وہ کسی خیر کے کام میں نکلتے ہیں تو آپ کی مدد ان کے لیے بہترین ہے، اور اگر آپ ان کو پریشان کریں تو وہ بھی کچھ نہ کر سکے۔ اور صفات کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں کتنی بار نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ کیسی ہے وہ جنت؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھر، پاکیزہ رہنے کی جگہ، فی جنات عدن، ہمیشہ کی جنت میں، ہمیشگی کے باغات میں، وردوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے دراصل عظیم کامیابی۔ کامیابی کے لیے مومنوں کا باہم ایک دوسرے کا مددگار ہونا اور کچھ دیگر صفات کا حامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ایک دوسرے کے مددگار ہونے کے بعد یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں، یہ عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ فریضہ جو ہے امر بالمعروف کا، یعنی نیکی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا، یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کی ادائیگی کے لیے مختلف لوگوں کو الگ الگ طور پر مختلف حیثیتوں میں مخاطب کیا گیا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ بحیثیت امت ہمیں حکم دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے اور اللہ پر ایمان رکھو گے۔ سورۃ آل عمران 110۔ پھر اسی طرح حکومت کا حکم ہے، کیا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار سونپیں، ان کو حکومت مل جائے تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں گے، اور وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، برائیوں سے روکیں گے۔ سورۃ الحج آیت 41۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ نیکیوں کا حکم دینے کے لیے جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ کس قدر استعمال ہوتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، اسٹیٹسٹکس ہیں پی ٹی وی کے جولائی اور سپٹمبر کے شیڈیول کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک ہفتے میں جو کل پروگرامز ہوتے ہیں، ٹوٹل نشریاتی دورانیہ جو ہے 126 آورز کا ہے، جس میں مذہبی پروگرامز کا دورانیہ صرف 11 آورز ہیں 126 آورز میں سے، اور اس میں سے بھی 8 آورز قرآن کی تلاوت، ترجمہ اور تجوید وغیرہ ہوتی، 8 آورز، اور باقی دینی پروگرام صرف 3 گھنٹے ہیں ایک ہفتے میں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سورس یعنی
ٹیلی ویژن کی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اسلامی حکومت کی جو ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ صرف امت کو ہی نہیں، حکومت کو ہی نہیں، فرد کے لیول پر بھی حکم ہے، انڈیویجولز کو بھی ہے. حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت قرآن پاک میں کوٹ کی گئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم کو آئے اس پہ صبر کرو، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. لقمان آیت 17. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. کیا حکم تھا؟ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. معاف کر دیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے درگزر کیجئے. پھر اسی طرح جماعت اور آرگنائزیشن کے لیول پر اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا. سورۃ آل عمران کی 104 آیت میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہو جو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، مفلح ہیں. پھر اسی طرح احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چیز پر کتنا زور دیا گیا، کتنی تاکید کی گئی. فرد کے لیے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت نہیں تو زبان سے منع کرے، اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد یعنی دل میں بھی برائی کو جو برا نہ سمجھے تو اس کے دل میں تو پھر رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں، ہم کہاں بیٹھے، ہماری یہ سوشل گیدرنگز ہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہوں کو پست رکھنا، یعنی لوگوں کو گھورتے نہ رہو، یعنی اپنی نگاہوں سے ان کو پریشان نہ کرو. تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دو، سلام کا جواب دو، نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو. یعنی راستے میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے خاص طور پر ایمان کی بنیاد پر قائم ہونے والی برادری، والمؤمنون والمؤمنات، اس میں بھی فریضہ کیا کہ مل جل کے محض باتیں نہیں کریں گے، صرف کھانا پینا ہی نہیں کریں گے، صرف دنیا ہی کی باتیں اور من موجی نہیں کریں گے، بلکہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. یہ پہلا کام یہاں بتایا گیا جو نماز سے بھی پہلے ہے. یہاں نماز تو وقت پہ آئے گی نا، 5 وقت ہے نا اس کے، لیکن یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی سیزنل کام نہیں یا کوئی وقتی کام نہیں، یہ ان بٹوین نمازوں کے یا نماز پڑھنے سے پہلے بھی کوئی موقع آ سکتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہو. اور پھر صرف یہ نہیں کہ دوسروں کو آپ نیکیاں کا حکم دیتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے اور خود کو بھول جائیں، خود بھی نماز قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے اور اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، یعنی باقی دین کو بھی ماننا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا وعدہ کیا کہ اولئک سیرحمہم اللہ، ان پہ اللہ رحم فرمائے گا. تو جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے معمور ہو ان کو یہ کام کرنا ہوگا. اس کے برعکس جن قوموں نے یہ کام چھوڑ دیا ان پر اللہ کی طرف سے لعنت آئی. بنی اسرائیل پہ لعنت کیوں کی گئی؟ سورۃ المائدہ آیت 78-79 لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. یہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے جسے وہ کرتے تھے،
کتنا برا تھا جو وہ کر رہے تھے. یعنی برائی سے نہ روکنا ایک بہت بڑی برائی ہے بذات خود. اور بنی اسرائیل میں وہی لوگ نجات پائے جنہوں نے یہ کام کیا. سورۃ الاعراف 165 وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا سخت سزا میں، کیونکہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، یعنی فاسق لوگ تھے. بنی اسرائیل کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی کوتاہی یعنی دین میں جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا اور اس سے کہتا اے شخص اللہ سے ڈر، اور جو کام تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، یعنی غلطی سے روکتا اس لیے کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں. پھر جب کل کو دوبارہ اس سے ملتا جبکہ وہ اسی حال پہ ہوتا تو اس کا یہ گناہ پہ اصرار اسے اس کا ہم نوالا ہم پیالہ بنانے اور ہم مجلس بننے سے نہ روکتا. یعنی ایک دن منع کرتا، اگلے دن پھر اسی کے ساتھ کھانے پینے لگتا. بس جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، یعنی اچھا کرنے والے اور برا کرنے والوں کے دل برابر ہو گئے، انہیں برائی پہ کوئی کھٹک نہ رہی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی. یہ سب اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے اور اس میں وہ حد سے بڑھنے والے تھے. وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے. یقیناً برا ہے جو وہ کرتے تھے. تو ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، البتہ برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا. پھر فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، ضرور برائی سے روکو گے، ضرور ظالم کے ہاتھ پکڑو گے اور ان کو زبردستی حق کی طرف موڑو گے، حق پر مجبور کرو گے، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو بھی یکساں کر دے گا، پھر تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پہ لعنت کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو قوم بھی اپنے اس فریضے سے غافل ہوتی ہے وہ اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے آپ کے چہرے سے اندازہ کر لیا کہ کوئی اہم بات ہے. آپ نے وضو فرمایا اور کسی سے کوئی بات نہ کی، یعنی آپ کے اوپر ایک خاص قسم کی سنجیدگی طاری تھی. مسجد تشریف لے گئے، میں حجرے کے ساتھ لگ کر آپ کی بات سننے لگی کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ انیوژل سا آپ کا ایٹیٹیوڈ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یوں گویا ہوئے، لوگو اللہ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں. تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، تم مجھ سے طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. آج ہمارا یہی حال ہو چکا نا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم اس فریضے سے غافل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کوئی بات ارشاد نہ فرمائی اور منبر سے نیچے اتر آئے. بات ایک ہی تھی، لوگو اللہ تمہارے لیے فرماتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ حدیث تھی جو وحی خفی کی قسم کی، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ اپنی زبان سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، اور تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. مختصر سی بات، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی سنجیدگی کی یہی وجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص یہی وحی اتاری ہو آپ پر اور آپ نے پھر اسی کیفیت میں لوگوں کو آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیا. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ ہم نیکیوں کو پھیلانے والے بنے، نیکیوں کو عام کرنے والے بنے اور برائیوں کے آگے بند باندھنے والے بنے. یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم خود نیک بن جائیں، نماز روزہ کر لیں یا چند اچھے کام کر لیں اور ہم سمجھے کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ظالموں کے ہاتھ پکڑ لو اور ان کو زبردستی حق پہ مجبور کرو، ورنہ اللہ تم لوگوں کے دلوں کو یکساں کر دے گا اور تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پر کی، یعنی بنی اسرائیل پر.